شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جتنے ایم سی ایم یونیورسٹی کے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، ان سب کے ساتھ میں ایک خاص بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے خداوند یشوع ناصری کے تعلق سے، کہ ان کی تعلیم میں کبھی بھی کچھ بھی مبالغہ نہیں پایا گیا، ادھوری بات نہیں پائی گئی، بے معنی نہیں پائی گئی، ہر بات انہوں نے بامعنی کی ہے۔ بات لمبی نہیں کروں گا، آپ کو فوراً ایک طرف لے کے جاتا ہوں، اور وہ ہے کہ کچھ مثالیں، کچھ تمثیلیں ایسی ہیں جو بائبل میں سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان میں تو جتنے پادری ہیں وہ تو بس ایک ہی بات پر زور دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ شفا لے لو، اور دوسری بات ہے کہ دائی عقیدو، خدا آپ کو برکت دے گا۔ لیکن جو تعلیمی باتیں ہیں وہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہیں، نہ وہ تحقیق کرتے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کا حال نہیں، یہ یورپ کا بھی ہے۔ ہمارے ایم سی ایم یونیورسٹی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر ہیں۔ میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی کمزور ہوں، لیکن میں کچھ تحقیق کرتا ہوں، کیونکہ میں یسوع کا دیوانہ ہوں۔ جذباتی دیوانہ نہیں، بلکہ تحقیقی دیوانہ ہوں۔ تو جو تحقیقی دیوانے ہیں، یا تحقیقی فالور ہیں، یا تحقیقی طور پر جو چلتے رہتے ہیں ساتھ، وہ ہمیشہ دوہری برکت کا اعلان کرتے ہیں۔ جیسے توما نے کہا کہ جب تک میں زخم میں ہاتھ نہیں ڈال لوں گا، میں یقین نہیں کروں گا۔ اور واحد وہ بندہ ہے توما جس نے یہ کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ دوہرا رشتہ، دوہرا تعلق، دوہری عقیدت ظاہر کی۔ تو چلیے اپنے پوائنٹ کی طرف، تو وہ ہے کہ مسیح خداوند نے جب ان کا آخری سفر تھا تو لکھا ہے کہ وہ راستے میں جاتے ہوئے انہیں بھوک لگی، اور انہوں نے ایک انجیر کے درخت میں پھل کی خواہش کی، اور پھل نہیں ملا۔ تو جب واپس آئے مڑ کے شاگردوں کے ساتھ، تو دیکھا کہ وہ درخت جو ہے وہ سوکھا ہوا تھا، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا تھا، جا آئندہ تجھے پھل نہ لگے۔ پھر وہاں پر ہی لکھا ہے، حالانکہ پھل کا موسم نہ تھا۔ تو میرے دوستو، میں نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے، اور یہ بات ایک بھید کی ہے۔ یہ مجھے دوسروں سے سپیریئر بھی ثابت کرتی ہے، لیکن میں سپیریئر نہیں بننا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں آپ سپیریئر ہو جاؤ۔ جو میرے پاس علم ہے، جو میری تحقیق ہے، وہ آپ کو بھی مل جائے۔ میں تو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہوں گا، لیکن جو بھی ہوں گے میرے بعد، کم از کم ان پر ان باتوں کا جو علم ہے وہ اتنا آسان ہو جائے کہ وہ اس بات کا اعلان کر سکیں کہ یسوع ناصری نے کبھی بھی کوئی بات بے فائدہ اور بے قاعدہ نہیں کی۔ انہوں نے جو بات کی، با معنی، با قاعدہ اور با فائدہ کی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ان دنوں میں، یہ میں تصویریں بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، اور آپ ان کو غور سے دیکھو۔ میں نے 2 سال اس پر محنت کی ہے۔ زیتون جو انجیر کا پودا ہے، اس پر 2 سال محنت کی ہے۔ اس کو غور میں رکھا، اس پودے کو فالو کیا، کب اس کے پتے نکلتے ہیں، کب اس کے پتے جھڑتے ہیں، کب اس پر پھل آتا ہے، کس طرح سے پھل آتا ہے، کب اس کا پھل پکتا ہے، اور کب اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے غور کی،
تحقیق کی، اس کو فالو کیا، اس کی تصویریں کھینچتا رہا، اور اب وہ تصویریں میں آپ کو اس میسج کے ساتھ سینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ اتنی محنت کرتے نہیں ہیں لوگ، اور پھر ان باتوں سے کترا جاتے ہیں، ایسے میسیجز جو ہیں ان سے کترا جاتے ہیں، اور کبھی اس بات پر خیال نہیں کرتے کہ ہم تو اسی کام کے لیے بلائے گئے ہیں کہ اس کے کلام پر تفتیش و تحقیق کریں تاکہ ہمارے خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ تو جو مسیح خداوند نے کہا کہ اس کو جو جیسے کلام میں لکھا ہے کہ وہ پھل ڈھونڈنے گئے اور اس میں پھل نہیں پایا، حالانکہ پھل کا موسم نہیں تھا۔ تو جو لکھا ہے حالانکہ پھل کا موسم نہیں تھا، مطلب ہے کہ پھل توڑنے کا موسم نہیں تھا، کیونکہ انجیر کے پودے پر پھل پہلے آتا ہے، پتے بعد میں آتے ہیں، اور جب وہ پہلے والا پھل پک چکتا ہے تو مالک جو ہے وہ پھل توڑ لیتے ہیں، اور جیسے ہی پھل توڑتے ہیں تو اس کے بعد کا جو پھل نکلتا ہے وہ پتوں سے پودا بھرا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ پھل چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ہی وہ اپنی خوبصورتی میں، پتوں میں پورے طور پر وہ نمایاں ہو جاتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، تو بعد والا پھل اس میں پکتا ہے۔ لیکن ایک پھل ہے جو پتوں سے پہلے لگتا ہے، اور وہ پتے نکلتے وقت جیسے جیسے پتے نکلتے ہیں اسی طرح وہ پھل بڑھتا جاتا ہے اور پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مسیح خداوند جب اس پودے کے قریب گئے اور انہوں نے پھل ڈھونڈا تو پھل نہیں دیکھا، تو کہا جائندہ تجھے پھل نہ لگے، جس کا مطلب ہے کہ تیرے اوپر پتے آ گئے ہیں، اور جو پہلے والا پھل تھا وہ نہیں آیا، تو بعد والا پھل کب آئے گا؟ جائندہ تیرے اوپر پھل لگے ہی نہ، کیونکہ تیرے اوپر تو پہلے پھل ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں، اور اب جب پتے آ چکے ہیں تو تیرے اندر پھر بھی پھل نہیں، اس لیے جا تیرے اوپر کبھی پھل نہ لگے۔ اب اس کا جو حاصل ہے، جو ہماری زندگیوں پر لاگو ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ مسیح کو جانتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر بپتسمہ لیتے ہیں، اور پھر مقدسوں کی رفاقت میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اچھے کام شروع کر دیتے ہیں، اور جب خوب وہ خداوند میں مگن ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پھل لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک دم سے لوگ پھل نہیں دیکھتے، بعد میں دیکھتے ہیں، ان کے چال ڈھال سے، ان کے برتاؤ سے، ان کے سبھاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مسیح کا بندہ ہے، یہ اس کا شاگرد ہے، یہ اس کا حواری ہے، یہ اس کا فالوور ہے، یہ اس کا چاہنے والا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ اس پر یقین رکھتا ہے، یہ نجات یافتہ ہے، یہ خون سے خریدا گیا ہے۔ لیکن جس نے ابھی تک توبہ ہی نہیں کی، بپتسمہ ہی نہیں لیا، مقدسوں کی رفاقت میں ہی نہیں ہے، اس کی زندگی روزے دار نہیں ہے، ریاضت میں نہیں ہے، دعا میں نہیں ہے، لیکن وہ سٹیج پہ چڑھ کے تو گواہیاں دے رہا ہے اور کلام سنا رہا ہے، اور بڑی ایڑیاں اونچی کر کے تو شور ڈال رہا ہے اور بڑا کچھ کر رہا ہے، تو وہ صرف دکھاوا ہے، اور وہ کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد ایسے ہوگا کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ لعنت شدہ شخص ہے، اس کے اندر وہ پھل نہیں ہے لیکن پتے بہت ہیں۔ اگر اس کے تعلق سے کچھ آپ اور جاننا چاہیں تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا دوست ہوں، اور ایک خدا کا خادم ہوں کہ لوگوں تک کلام کو آسان طریقے سے پہنچاؤں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔